ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ گریٹ گیم کے حوالے سے سی پیک اس کا حصہ ہے, کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. آرمی چیف صاحب بھی آج بول پڑے, انہوں نے کہا جی کہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور سیف ہے منصوبہ. سو از اٹ پارٹ آف دا گریٹ گیم یا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ سی پیک کو فیصل صاحب سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی سر. سی پیک جو ہم بات کرتے ہیں $46 ارب کی بات کی جاتی ہے, اس کے دو ڈسٹنکٹ حصے ہیں. اس کا ایک حصہ ہے کوریڈور کا, جس میں سڑکیں بننی ہیں, ریل کی پٹری بننی ہے اور باقی چیزیں انفراسٹرکچر, وہ تقریباً $11 ارب کا ہے. اور $35 ارب کے پاور پروجیکٹس, زیادہ تر پاور پروجیکٹس ہیں, اور وہ زیادہ تر کول فائرڈ پاور پروجیکٹس ہیں, اور وہ زیادہ تر امپورٹڈ کول کے اوپر بیسڈ ہیں. تو پہلا معاملہ جو ہے کوریڈور والا, اس میں تو میں پیسمسٹک ہوں, مجھے نظر آتا ہے کہ شاید اس میں دونوں ملکوں کا انٹرسٹ ہوگا کوریڈور بننے میں. لیکن جو $35 ارب کے پروجیکٹس ہیں, اس میں ایک تو اکنامک وائبلٹی کا بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے. دوسرا, ہم نے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, جیسے پیرس کلائمیٹ چینج کانفرنس کا ایگریمنٹ جو ہے, اس کا پاکستان اب حصہ بن چکا ہے. اس کے تحت ہم کوئلے کے پاور پلانٹس نہیں لگا پائیں گے. دنیا میں کوئلے کے پاور پلانٹس لگنا بند ہو گئے ہیں, نہ ان کو کوئی فائنینسنگ کرنے کو تیار ہے, اور ان کی کاسٹ بہت ہائی آتی ہے. تو 25% جو سی پیک کا حصہ ہے, جو کوریڈورز بننا ہے, جس میں سڑکیں بننی ہیں, وہ تو بنتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جو 75% جو پروجیکٹس بننے ہیں, ان میں سے بے تحاشا پروجیکٹس میرے اندازے میں نہیں بنیں گے. گدانی آپ کو یاد ہو کہ اگست 2013 میں بڑی اخباروں میں آیا اور اس کا بڑا چرچا تھا. وہ پھر حکومت نے خود سے ہی چپکے چپکے اس کو شیلف کر دیا ہے. وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں کتنے ہزار میگا واٹ لگنے تھے, وہ پورا پروجیکٹ شیلف کر دیا گیا ہے. اور بہت سارے پروجیکٹ جو کوئلے کے بیس کے اوپر ہیں, وہ میری نظر میں شیلف کر دی گئے. ڈاکٹر صاحب, کوئلے کے اوپر تو ہمارے یہاں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, پتہ نہیں وہ آئے گی اس میں سے بجلی کہ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سگنیٹری تو بہت سارے معاہدوں کا ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی, لیکن عملاً کام نہیں ہوتا اس کے اوپر. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے سب سے زیادہ کاربن تو وہ ایمٹ کر رہا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی کچھ قوانین توڑ رہے ہیں, تو مزید قوانین توڑتے چلے جائیں. کون سے قوانین کی پاسداری کی جا رہی ہے؟ میں ڈیولپڈ کنٹریز کی بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایمیشنز کٹ کر دی. امریکنز آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہی کاربن ایمٹ کر رہے ہوتے, انہوں نے کٹ کر دی. کٹ کرنے کی بات کی, وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اس میں امریکہ بھی اس کا حصہ ہے. امریکہ کٹ کرنے کے لیے تیار ہے, چائنا کٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے اکنامک فیزیبلٹی کا. ہم نے بجلی صرف بنانی اور مہیا نہیں کرنی, وہ ایک خاص قیمت پہ سستی بجلی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر یہ کول کے پلانٹ ہوں اور یہ امپورٹڈ کول کے اوپر بیسڈ ہوں, جس پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ ساہیوال کول پاور پلانٹ کہلاتا ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اس میں جو حکومت پاکستان نے, جو نیپرا نے ان کو ٹیرف دیا ہے, اس میں چائنا کا ریٹرن جو ہے وہ 27.2% ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا ہائی ریٹرن ہم چائنیز انویسٹرز کو دیں گے, تو جو بجلی اس پاور پلانٹ سے نکلے گی وہ انتہائی مہنگی ہوگی. جو ہمارا وعدہ ہے مہیا کرنا اور کم قیمت میں مہیا کرنا, وہ پورا نہیں ہوگا. ہم نے کس کو مہیا کرنی ہے یہ بجلی؟ پاکستانی کنزیومر. ساہیوال پلانٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو بجلی کا ریٹرن اب نیپرا نے کنفرم کر دیا ہے, وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹو چائنیز انویسٹرز از 27.2%. اگر آپ 27% ریٹرن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اگر آج حکومت پاکستان کے پاس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس میں کہیں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں, تو ہمیں 7-8% سے زیادہ ریٹرن نہیں ملتا, اور یہاں ہم چائنیز کو 27% ریٹرن دے رہے ہیں. تو یہ جو حکومت کا نعرہ ہے کہ ہم بالکل شر و شاداب ہو جائے گا سارا کچھ, اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور آ جائے گا سی پیک منصوبوں کی ختم ہو اختتام پہ, یہ پھر نعرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ مجھے نعرہ بہت پسند ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں جو حکومت نعرے لگا رہی ہے, لیکن انسانی تاریخ, انسانی معاشی تاریخ آپ دیکھ لیں, کبھی کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدل ڈالی. اگر قسمت بدلنی ہے تو ہم خود بدلیں گے اس پاکستان میں. چائنا یہاں ہماری قسمت بدلنے نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک, اپنے انٹرسٹ کے مطابق پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے. میں سلیری صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. سلیری صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیزیبلٹی جو ہے
بہت سارے منصوبوں کی، وہ کہہ رہے ہیں ان ڈاؤٹ ہے، اور اگر ہم نے ہی پے کرنا ہے سارا کچھ، یہ بنو کہ ہمارے اوپر ہی کاسٹ اس کی زیادہ آنی ہے، تو پھر سی پیک کی خوشحالی اور یہ تمام باتیں کہاں جائیں گی؟ فیصل اس میں 2-3 جہتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک کے گیم چینجر ہے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو. اگر ہم اپنا بزنس ایز یوزول رکھیں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو ہے وہ جب ہم اکنامک منصوبوں کی بات کرتے ہیں، جو سپلٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بالکل درست ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو تو انفراسٹرکچر روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے 50 to 80% کاسٹ کا برداشت کرے گی. ٹھیک ہے. اور جو بجلی کے پروجیکٹ ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو حصہ ہوگا، پاکستان کا سوری ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوگی وہ 20% ہوگی. 80% انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے. اب اگر میں چائنیز انویسٹر ہوں اور میں آ کے آپ کے یہاں بجلی کا پلانٹ لگاؤں گا تو مجھے 3 چیزوں کی گارنٹی چاہیے آپ سے. پہلی یہ کہ آپ کتنے یونٹ خریدیں گے جب میرا پلانٹ بن جائے گا. دوسری یہ کہ کس ریٹ پہ خریدیں گے. تیسری یہ کہ کتنے سال کے لیے خریدیں گے. اگر آپ مجھ سے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، چائنیز گورنمنٹ نہیں کر رہی، میں بزنس کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، جو کوئی بھی کرتا ہے، تو ہم یہ 3 چیزیں اٹس ویری نیچرل کہ ٹھیک ہے جی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کتنی بجلی کس ریٹ پہ کتنے عرصے کے لیے. اور جب تک آپ اس میں شفافیت نہیں لائیں گے، اس پہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ سینٹ میں بھی جو کہا گیا کہ چونکہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ صرف چیئرمین سینٹ کو ایگریمنٹ دکھائے جا سکتے ہیں. اس وقت جو عوام میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز پہ جو کہ سی پیک کے بارے میں منظر عام پہ نہیں آئیں. جو چیزیں آ گئیں وہ تو بڑی کرسٹل کلیئر ہیں، لیکن جو انفارمیشن نہیں ہے اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اب جب تک مجھے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو میں فوری طور پہ ایز اے ریسرچر ہائپوتھیٹکلی میں سوچتا ہوں کہ پھر آئی پی پی میں جو بے نظیر کے دور میں ہوا تھا اور جو سی پیک میں جو بجلی کے منصوبے ہوں گے پھر اس میں ڈفرنس کیا رہ جائے گا. شاید ایک بال برابر بے نظیر صاحبہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ معاملات سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے، کاسٹ جو تھی وہ بہت ہائی تھی بجلی کی پروڈکشن کی. آپ کے جو آئی پی پیز تھے، آئی پی پیز کے ساتھ یہی معاہدے ہوئے تھے نا کہ اتنے یونٹ خریدے جائیں گے، بالکل اس ریٹ پہ خریدے جائیں گے، اور اگر نہیں خریدے جائیں گے تو اتنے سالوں تک آپ کو پیمنٹ کی جائے گی. اب اگر میں چائنیز انویسٹر ہوں اور میں 80% اپنا لگا رہا ہوں، پرائیویٹ انویسٹر ہوں، میں گورنمنٹ نہیں ہوں، تو یہ چائنیز گورنمنٹ آف چائنا مجھے آ کے نہیں دے رہی ہے، اٹس بار بار یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوگی، تو میں یہ 3 چیزوں کی گارنٹی تو آپ سے مانگوں گا. اور جب آپ مجھے ساورن گارنٹی دے دیں گے تو اس کا مطلب وہی ہوا جو آئی پی پیز کے ایگریمنٹ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے ان کو میدان میں لے آئے، بتا دیں کہ جی اس میں ایشوز جو ہیں کیا کیا. ٹرانسپیرنسی آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئیے. جی. دوسری چیز جو کوئلے پہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، پاکستان 2 آلریڈی محاذوں پہ اس پہ بڑی بری طرح سے مار کھا چکا. آپ کی قالین بافی کی صنعت جو تھی وہ بچوں کی جبری مشقت کی وجہ سے ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بچوں سے مشقت کرانا ہم نے بند نہیں کی، ہم ان کو بھٹوں میں لے گئے، دکانوں میں لے گئے، پنچر لگانے پہ لگا دیا. آپ کی قالین بافی کی صنعت اس سے ختم ہو گئی. دوسری چیز جو ہوگی، جب ہم کاربن امیشن کی جو آپ بات کر رہے تھے، کاربن امیشن از سم تھنگ جو آپ کہیں بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. آپ بچوں کو بھٹوں پہ تو چھپا سکتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوگا، آپ کی ساری جو نیپرا کی رپورٹ ہے وہ بتائے گی کہ جی اتنے میگا واٹ پیدا ہوئی، یہ سورسز آف جنریشن تھے، اتنا اس میں کوئلہ استعمال ہوا، آپ اپنا کاربن امیشن کہیں بھی نہیں چھپا سکیں گے. اور اس وقت جو آپ پہ الزام لگے گا وہ ہوگا ایکو ڈمپنگ کا. میں ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہ رہا ٹیکنیکل چیزوں سے، لیکن ڈمپنگ وہ اصطلاح ہوتی ہے معاشیات میں جب آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن سے کم پہ بیچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈمپ کر دیا گیا ہمارے ملک میں. ایکولوجیکل ڈمپنگ وہ ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے آپ نے سستا پیدا کر لیا. اگر آپ انوائرمنٹ کا خیال رکھتے تو آپ کی کاسٹ یہ کبھی نہ ہوتی، یہ مہنگی ہوتی. یہ بائنڈنگ ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. کاپ 21 میں یہ فرانس میں چیزیں طے ہو چکی. اب نومبر میں ہم سگنیٹری ہیں، بائنڈنگ ہے، کوئی ریٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پہلے دن وہاں پہ موجود تھے فرانس میں، اور ہم نے کمٹ کیا تھا کہ ہم یہ کلین اور افورڈیبل انرجی کی طرف جائیں گے. ابھی مراکش میں نومبر میں پھر یہ میٹنگ ہوگی. اور یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو فوری طور پہ جب تک یہ منصوبے مکمل ہوں گے، کیونکہ یہ کوئلے سے چلنے والے منصوبے ایک دن میں مکمل نہیں ہو جائیں گے، 5-7 سال لگیں گے، اور 5-7 سال میں پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ کے پاس ایل این جی ہے تو ایل این جی پہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کے پاس چائنا سے ہمیں چائنا کے سولر پینل اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بہتر بک رہے ہیں. وہ ایل این جی جو ہے وہ مسٹری میں شراؤڈڈ نہیں ہے. ایل این جی از کلینر دین کول. اچھا، وہ ایز اے فیول یا سورس کہہ رہے ہیں آپ، وہ کلینر کہ آپ کے پاس جو کلیننس کی بات ہے،
LNG جو ہے وہ آپ کا کلین سورس ہے کمپیئر ٹو کول, اور سولر, چائنا اس وقت سولر میں سب سے آگے ہے. آئی لو ٹو ڈو بزنس وتھ چائنا اگر وہ سولر پہ میرے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, سیکیورٹی والے ایلیمنٹ کے اوپر آتے ہیں. آج جو بات کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب, ہم ہر حد تک جائیں گے. کیوں اتنی مخصوص حیثیت اور اتنی امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر گیا ہے سی پیک کی سیکیورٹی؟ کوئی تناظر ہے؟ بھارت سے بھی آج مخاطب ہو رہے ہیں, را سے بھی آج مخاطب ہو رہے ہیں. اچھا وہی سی پیک چونکہ نام اتنا چل پڑا ہے, گیم چینجر, ایوری بڈی, مطلب ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے سی پیک کے اوپر, ارسپیکٹو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے سمجھیں تو سی پیک ہے کیا. سمجھا ہم نے نہیں ہے اس کو, لیکن ہم سارے کے سارے سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک سوسائٹی میں یا گورننس میں یا کوریڈورز میں ایک گیم چینجر کے طور پر پروڈیوس ہو چکا ہے. اور اس کی سیکیورٹی جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جی اس کی سیکیورٹی کی وہ بات کرتے ہوئے صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کو اس سے زیادہ براڈر اسپیکٹرم پہ جانا چاہیے, وہ صرف اس کوریڈور کی چھوٹی سی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جو روڈ چلے گی کاش گھر سے چلتی ہے اور نیچے آپ کی گوادر تک آتی ہے. حالانکہ اس میں تینوں چیزیں آنی ہیں, آئل کی بھی پمپنگ کی بات ہوتی ہے, ریل نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے, روڈ نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن کوریڈور کے ساتھ پھر آپ کی آرٹریز آنی ہیں, پھر آپ کے اکنامک زونز آنے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہونی ہے, مطلب پاور ہاؤسز بننے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہونی ہے. اگر آپ اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کی تو ضرورت ہے. اور چونکہ اس پروجیکٹ کو اناؤنس ہوتے ہی ایک ڈویژن ریس کیا جا رہا ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ہو چکا ہے. لیکن آپ کو یاد ہو جب یہ اناؤنس ہوا تھا اس کے امیڈیٹلی پہلا سوال یا پہلی ریزرویشن جو آئی تھی وہ انڈیا کی طرف سے آئی تھی کہ آپ کشمیر جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, آپ نے اس میں کس طرح اس روڈ کو لے کے جا رہے ہیں یا اس کوریڈور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے چائنیز کو کنسرن شو کیا تھا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ. تو وہ جو فیئر ہے, اس فیئر کی وجہ سے ہر جگہ پھر بلوچستان کے اوپر ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ چلی انڈیا سے, اس میں انہوں نے بڑا اچھا شکار کیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے نام بلوچستان کا لے لیا, چائنیز کو بھی کنسرن ہو گئے, پاکستان کو بھی کنسرن ہو گئے. بلوچستان کوریڈور کا حصہ ہے, اس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کشمیر کا بھی نام لے دیا کہ جی کشمیر, آلدو کشمیر وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں تاکہ. تو یہ جو چیف بار بار بول رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دس کہ پاکستان میں ایک اور کالا باغ پیدا ہو جائے. اس ایک کالا باغ کو جی بڑے چرچے ہو رہے ہیں جی, سی پیک کو کالا باغ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. بی بی سی کی ہم ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وہی بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین, ہمارے جو گیسٹ گفتگو فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ نیگیٹو سائڈ کو بھی دیکھیں, پازیٹیوٹی بھی ہوگی اس کے اندر, لیکن اگر آپ اس میں شفافیت لے کر آئیں گے, نیگیٹو سائڈز کو آپ بہت کریٹیکلی آبزرو کر رہے ہوں گے, پرکھ رہے ہوں گے, تو آگے جا کر آپ کو وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہو سکتا ہے, جس کی طرف ہمارے مہمان اشارہ کر رہے ہیں. ابھی بریک کا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا, ویسٹرن اور ایسٹرن روٹ والی جو کنٹروورسی ہے اس کے اندر صداقت ہے کہ واقعی وہ سیاسی گیم ہی ہے؟ دیکھیے اس کا تو مجھے سیریسلی اتنا زیادہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں سیاست کتنی ہے اور اس میں معیشت کتنی ہے, لیکن کچھ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, لا آف فزکس کہلاتے ہیں. وہ لا, ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ سامان زمینی راستے سے لے کے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 8 سے 12 گنا اس کی کاسٹ جو ہے وہ مہنگی ہوگی اگر آپ سمندری راستے سے لے کے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کا ایک آئل ٹینکر راس التنورہ جو سعودی عربیہ کا مشرقی صوبہ میں سب سے بڑا تیل نکلتا ہے, وہاں سے ایک 20 لاکھ بیرلز کا ایک جہاز نکلتا ہے اور وہ سمندر سے گزرتا ہوا 30 32 34 دن میں بیجنگ, شنگھائی یا کسی پورٹ ان کے پہنچتا ہے, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا کم آئے گا اگر آپ ایک ریل ٹریک بنا دیں گوادر سے, اور وہ اس ٹینکر میں آئل, اس ریل کار میں تیل بھر دیں اور وہ تیل یہاں سے لے کے جائے خنجراب اور پھر وہاں سے جائے شنگھائی, بیجنگ یا گوانگزو جو ان کے پاپولیشن سینٹرز ہیں, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا زیادہ آئے گا.
یعنی کہ ایک بیرل پہ آپ کو $12 خرچہ آ جائے گا اگر آپ زمینی راستہ اختیار کریں، اور اگر آپ سمندری راستہ اختیار کریں تو وہ تقریباً 90 سینٹ خرچہ آ رہا ہے جو حاضر کا ان کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے $50 کا تیل خریدا سعودی عربیہ سے اور اس کو پانی کے تھرو لے کے جاتے ہیں چین، تو وہ آپ کو چین پہنچ پڑتی ہے $50 اور 90 سینٹ۔ یہ اگر زمینی راستے سے یہی کام کریں گے تو وہ $50 کا تیل جو ہے وہ کہیں $60-62 پہ پڑے گا۔ تو یہ جو زمینی راستے ہیں، جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو لا آف فزکس ہیں، ان کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چائنا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، واٹ از اٹ؟ چائنا کا جواب تو چائنا خود دے گا، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا ہوں کہ چائنا یہ کیوں کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے یا کرنے ایک تفریق جو ہم نے کریٹ کرنی ہے وہ ہے کمرشل وائبلٹی، یعنی کہ بزنس میں کچھ فائدہ ہوگا اس کام کرنے میں، اور اگر بزنس میں فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ دوسری اسٹریٹجک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر بریگیڈیئر صاحب زیادہ روشنی ڈال سکیں گے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس، گوادر کی صرف کمرشل وائبلٹی کا تو معاملہ نہیں ہے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی تو ایک ہو سکتی ہے نا۔ جو آپ گریٹ گیم کی بات کر رہے تھے، اس وقت جو حالات ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں پہ امریکن بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چائنا کا وہاں پہ گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو شاید اسٹریٹجک ہو سکتا ہے جو چائنا کے ذہن میں ہو۔ دوسری بات فیصل صاحب جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ، ہمارے پاس 2 پورٹ آلریڈی بنے ہوئے ہیں، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، KPT جو کہلاتا ہے، اور پورٹ قاسم۔ اگر ان کی برتھ آکیوپینسی اس وقت آپ چیک کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی برتھ آکیوپینسی کیا آ رہی ہے، تو کراچی پورٹ میں تقریباً 50-55% آکیوپینسی ہے ان کی، یعنی کہ باقی 45% 40-45% خالی پڑا ہوا ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ شپس ڈاک کر سکتے ہیں، ان لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو پورٹ قاسم ہے وہ 40-45% برتھ آکیوپینسی ہے وہاں پہ، یعنی وہاں 50-55% خالی پڑا ہے۔ اگر آپ کو واقعی پورٹ چاہیے تو یہ 2 پورٹ جو ہیں ان کو استعمال کر لیجئے، آپ کو نیا پورٹ بنانے کراچی پورٹ از اے ڈیپ سی پورٹ، تینوں ڈیپ سی ہیں، ہمارا گوادر بھی جی جی۔ تو گوادر کی کوئی اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنکشن نہیں ہے ڈیپ سی پورٹ ہونے کے کہتے ہیں اس کی ایکسیس ٹو اوپن سیز زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ والے پورٹ آلریڈی ان کی برتھ کیپیسٹی خالی پڑی ہے، یا سارا انفراسٹرکچر تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ گوادر میں آپ کو سارا انفراسٹرکچر دوبارہ نئے سرے سے بنانا ہوگا، یہ تو ہم پچھلے 40-50 سالوں سے استعمال کر رہے ہیں پورٹ آلریڈی۔ ٹھیک، سلیل صاحب روٹ کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن ہمیں بتا سکیں، کیونکہ بہت کنٹروورسی ہے، میرا خیال اگین دس از سم تھنگ جو کہ چونکہ ابہام میں ہے اس لیے اس پہ کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ دیکھیے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ ہے کہ سی پیک کا موجد اور اس کا آرکیٹیکچر کیا پاکستان ہے یا چائنا ہے؟ چائنا۔ اگر یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا حصہ ہے تو یہ چائنا ہے۔ اب چائنا نے صرف سی پیک پہ نہیں، چائنا کے پاس 6 منصوبے ہیں۔ چائنا یوریشیا ہے، چائنا بنگلہ دیش انڈیا میانمار اکنامک کوریڈور ہے، اوبر کے اندر چائنا منگولیا اکنامک کوریڈور ہے، چائنا سینٹرل ایشیا اکنامک کوریڈور ہے، چائنا ایسٹ ایشیا اکنامک کوریڈور ہے، اور سی پیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے، وہ آپ کو جو پیسے، اور یہی وجہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انفراسٹرکچر میں پاکستان کا جو شیئر ہوگا 50% سے 80% تک ہے۔ انرجی میں پاکستان کا شیئر صرف 20% ہے۔ اورنج ٹرین میں فار ایگزامپل پاکستان کا شیئر جو ہے وہ 50% ہے۔ بہت سی روڈز پہ پاکستان کا شیئر 80% تک ہے، جس کو جب ان ڈاکومنٹس کو میں نے انالائز کیا تو میں یہ سمجھا کہ چائنا اپنا 20%، اس کو 1 روڈ چاہیے تھی، وہ آپ کو 20% اس کے پیسے دے رہا ہے۔ اب آپ 10 سڑکیں بنا لیں، سینٹرل، ناردرن، سدرن، جہاں پہ مرضی بناتے جائیں، آپ اپنے پیسے لگاتے جائیں، اس کو بناتے جائیں، چائنا وڈ ہیو نو پرابلم ایز لانگ ایز کہ اس کو وہ ایز اے کلائنٹ ہماری سروسز لے رہے ہیں۔ آپ ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پیر بدائی لے جاؤ، اب آپ اس کو ٹائم بتا دیتے ہیں 10 منٹ میں پہنچانا ہے، ڈرائیور کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو کہاں سے لے کے جائے، ٹائم پہ پہنچا دے گا، آپ اس کو پیسے دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے جی میں اپنے ساتھ 3 گاڑیاں اور بھی رکھوں گا پیرالل، ایک خراب ہو جائے تو آپ کو دوسری میں شفٹ کر دوں، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ آپ تو وہی پیسے دے رہے ہیں جو آپ کو دینے ہیں، تو چائنا آپ کو وہی پیسے دے رہا ہے جو اس کو دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ، اور یہ ضروری ہے ویسے کہ پاکستان کے پاس یہ 1 سے زیادہ پیرالل روٹس ہوتے تاکہ یہ جو پولیٹیکل ڈسپیرٹی آتی یا پروونشل ڈسپیرٹی آتی اس سے بچا جا سکتا۔ تو یہ ہمارا ایک اسٹریٹجک چوائس ہے جس کو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا غلط فیصلہ بھی نہیں ہے 1 سے زیادہ روٹ کی بات کرنا، بجائے اس کے کہ اس پہ صوبائیت کا لیبل لگ جاتا یا وہ ویسے بالکل نہ بنتا۔ لیکن یہ کہنا کہ آلریڈی کوئی پلان تھا کہ وہ صرف ویسٹرن روٹ ہونا تھا یا سینٹرل ہونا تھا یا ایسٹرن ہونا تھا، انیشلی میرا خیال ہے there was only just one route، وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے نا، جہاں سے مرضی جاتے۔ تو چائنا نے اپنے 1 بیلٹ 1 روڈ میں تو نہیں آپ کو لکھ کے بتایا کہ اس کو یہیں سے گزرنا ہے،
انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں گوادر کو یہاں سے کنیکٹ کر دے, اب آپ جہاں سے مرضی کنیکٹ کرتے رہیے. وہ ایسٹرن بنائیں یا ویسٹرن بنائیں, اور ایسٹرن والے کہتے ہیں کہ جی فار مور ڈیولپڈ ہے, اس کو ڈیولپ کرنا زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کو 20% کاسٹ دے رہے ہیں ان تینوں روٹس کی, 80%, 50 سے 80% تک آپ خود لگا رہے ہیں, آپ نے خود بیئر کرنی ہے. تو آپ جتنے مرضی بناتے جائیں, آپ کے پیسے, آپ پلے سے بے شک نکال کے لگاتے میں ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کے 10 روٹ بنا لیں, چائنا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا, کوئی جیسے ڈاکٹر فاروق صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجک اس کا جو چائنا کا انٹرسٹ ہو, اس میں زیادہ وائبلٹی ہو اس روٹ کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی نظر میں تو یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے جو اقوام ہوتی ہیں, اقوام کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. آج اگر ہم چائنا کے کلوز ہیں تو ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے, کل ہم امریکہ کے کلوز تھے, ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس میں تھا, آج امریکہ اور انڈیا کلوز ہیں, ان کا نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے. تو اس میں کوئی آپ کی رشتہ داری نہیں ہو جاتی ہے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں, چائنا اپنے نیشنل انٹرسٹ, اس کا حق ہے اس کو واچ کرے, ایز لانگ ایز کہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. کمپلیمنٹیرٹی اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو ون ون سچویشن ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم جس طرح کی آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, چائنا جیسا ایک ہمسایہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. چائنا کو بھی یقینی طور پہ اس وقت پاکستان کی اتنی ضرورت ہے جتنی کہ ہمیں چائنا کی ضرورت ہے, خواہ وہ ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہو یا اور بہت سے ایشوز ہوں. تو اس وقت دونوں کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل حالات ہیں اس میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جب تک ضرورت رہے گی تب تک یہ اسٹریٹجک اور اکنامک ایشوز جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اکنامک پہ صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ صرف مروت اور لحاظ پہ نہیں جانا چاہیے. پاک چائنا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس میں پاکستان از اے نیٹ لوزر, اور منسٹری آف کامرس ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پاکستان از اے نیٹ لوزر. پاکستان از اے نیٹ لوزر, اور منسٹری آف کامرس آفیشیلی چائنا سے ریکویسٹ کر چکی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے. چائنیز گورنمنٹ دے ریفیوز ٹو ڈو اٹ. انہوں نے کہا نہیں جی جو ہو چکا WTO کے ایگریمنٹ اور جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت وہ ہو چکا, اب آپ آگے کی بات کریں. تو ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہم جذباتی قوم ہے, جذباتیت سے نکل کے چیزوں کو ریشنلی دیکھ لیں, پریگمیٹکلی دیکھ لیں, اور اس کے مطابق دیر از نو ہارم کہ ہم اپنا کام آگے کریں, بجائے اس کے کہ جیسے نیٹو سپلائی روٹ پہ ہمیں 10 سال بعد یاد آیا تھا کہ ہمیں تو $1000 فی ٹرک چاہیے تھا. تو اگر آپ کو $1000 فی ٹرک چاہیے تو آپ آج بات کر لیں کہ بھی چاہیے, ان کے ہوگا مان لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو کم از کم آپ, میرا نہیں خیال انہوں نے مانا. نہیں, میں چائنا کی بات کر رہا ہوں کہ چائنا سے پھر بات کر لیں کہ آپ کتنا ان سے لیں گے, بجائے اس کے کہ 5 سال بعد ہم ان کے بھی روک کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ہم نے تو $1000 لینا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے جذبات پہ نہیں چلتی ہیں, بزنس کو کپ آف ٹی سے علیحدہ رکھنا چاہیے.